خلب طائی کی ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یضع هذه على صدرہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں دائیں اور بائیں دونوں طرف سے پھرتے تھے، یا نماز میں سلام پھیرتے تھے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور پلٹنا بھی ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ آپ اس کو اپنے سینے پر باندھتے تھے۔ وصف یحییٰ الیمن علی الیسریٰ فوق المفصل، کہ یحییٰ نے راوی نے جوڑ پر اس طرح سے باندھ کر اپنے سینے پر رکھ کے بتایا کہ آپ سینے پر اس طرح سے ہاتھ کو باندھتے تھے۔ یہ تیسری حدیث ہوئی حلب الطائی کی، یہ مسند احمد میں ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، یہ خود روایت معتبر ہے۔ اور ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہوئے حلب الطائی رضی اللہ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو نماز ختم کر کے اپنے دائیں اور بائیں پلٹتے ہوئے دیکھا، نماز ختم کر کے اپنے دائیں اور بائیں پلٹتے ہوئے دیکھا۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، اور میں آپ کو یعنی ہاتھ کو اسے یعنی ہاتھ کو سینے پر رکھتے ہوئے دیکھا، اور یحییٰ نے بیان کیا کہ داہنے کو بائیں ہاتھ کے جوڑ پر رکھا۔ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ختم کر کے دائیں اور بائیں مڑتے ہوئے دیکھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اسے اپنے سینے پر رکھا، یعنی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے جوڑ پر رکھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے صحیح ابو داؤد کا۔ یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے، یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس کے ثبوت میں یہیں پر سائیڈ میں جو ہے انہوں نے چھوٹا سا حامیم لکھا ہوا ہے، جو مسند احمد کے شارٹ فارم کے طور پر ایبریویشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اصل حوالہ کیا دیا؟ صحیح ابو داؤد۔ صحیح ابو داؤد کس کی کتاب ہے؟ البانی کی کتاب۔ امام ابو داؤد نے کون سی کتاب لکھی؟ سنن ابو داؤد۔ البانی کی کتاب کا نام صحیح ابو داؤد۔ صحیح ابو داؤد سے کس نے حدیث نکالی؟ ابو زید زمین صاحب نے۔ ٹھیک ہے، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے؟ نہیں، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس میں مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے یہ حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید سے۔ اب اس کی سند بھی میں آپ کو پڑھ رہا ہوں۔ یحییٰ بن سعید سے حدیث بیان کی سفیان ثوری نے، سفیان کے استاد ہیں اس میں سماک بن حرب، انہوں نے قبیصہ بن حلب سے، اور انہوں نے حلب الطائی رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی۔ یہاں بھی سند بیان کی، ابن خزیمہ کی سند بیان نہیں کی۔ اب دیکھتے ہیں اس کی سند میں اور متن میں کیا گڑبڑی ہے۔ آپ نے حدیث دیکھی، اس میں لکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر کے دائیں اور بائیں مڑتے، مطلب نماز ختم ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، دائیں بائیں مڑے سے مراد سلام پھیرا، یا سلام پھیرنے کے بعد ہی مڑے ہوں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تو ادھر ادھر دیکھیں گے نہیں، مڑیں گے نہیں۔ اب پھر نماز ختم کرنے کے بعد میں دیکھا صحابی نے کہ حضور نے اسے مطلب ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے جوڑ پر رکھا۔ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، جوڑ پر رکھا، تو کون سے جوڑ پر رکھا؟ کندھے کے جوڑ پر رکھا، کونی کے جوڑ پہ رکھا، کلائی کے جوڑ پہ رکھا، انگلی کے جوڑ پہ رکھا۔ اب نماز ختم کرنے کے بعد کہیں بھی رکھ سکتا ہے نا، کہیں بھی۔ نماز ختم کرنے کے بعد میں ہاتھ کو سینے پر رکھنا یا دونوں ہاتھ کو واپس باندھ لینا نماز ختم کرنے کے بعد اگر ہو تو کیا اس کو ہم نماز کے اندر داخل کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کے معاملے میں غیر صریح ہے۔ نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کے معاملے میں اس حدیث سے استدلال جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ہاتھ باندھنے کا عمل نماز کے ختم کرنے کے بعد ہے۔ اب اگر کوئی ضد کرے نہیں یہ نماز کے اندر ہی کا معاملہ ہے، تو پھر آپ اس سے ضد کریں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دائیں بائیں نماز کے اندر دیکھنا بھی مان لو، صحیح؟ کہ اگر ایک چیز نماز کے اندر ہو رہی ہے تو پھر دوسری چیز بھی نماز کے اندر ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے تو یہاں مان لیا ہے کہ نماز ختم کیا، کیونکہ دائیں بائیں مڑنے سے انہوں نے نماز ختم کرنے کا یا بریکٹ میں انہوں نے مطلب لیا ہے کہ نماز ختم کرنے کے بعد میں دائیں بائیں مڑے اور ہاتھ کو سینے پر رکھا۔ تو نماز ختم کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہاتھ کو سینے پر رکھتے ہیں تو اس سے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ صحیح ہے؟ خیر، یہ تو ہوا متن کا اضطراب۔ میں نے آپ کو بتایا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں
کہ یہ نماز کے اندر ہی ہاتھ باندھنے کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے, اب نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کا واقعہ ہے تو اب اس میں احتمال ہے کہ اب دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے کس جوڑ پر رکھا, کندھے والے جوڑ پہ رکھ کے سینے پر رکھ لیا, یا کوہنی والے جوڑ پہ رکھ کے سینے پر رکھا, یا کلائی والے جوڑ پہ رکھ کے سینے پر رکھا, یا انگلی والے جوڑ پہ رکھ کے سینے پر رکھا. اس کی کوئی صراحت وہاں موجود نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس حدیث میں جو ہے یحییٰ بن سعید القطان, یحییٰ بن سعید القطان کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید القطان امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے پر فتویٰ دیا کرتے تھے. کیا فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کی رائے پر فتویٰ دیا کرتے تھے. تذکرۃ الحفاظ میں اس کا ذکر موجود ہے. امام وقی بن جرح اور یحییٰ بن قطان کے حوالے سے بات لکھی ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہ یحییٰ بن قطان, یحییٰ بن سعید القطان امام ابو حنیفہ کے فیصلے پر فتویٰ دیا کرتے تھے. اور امام ابو حنیفہ کا فیصلہ کیا ہے بھائیو؟ ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے. صحیح ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اس حدیث کے دوسرے راوی ہیں سفیان الثوری رحمہ اللہ. سفیان الثوری رحمہ اللہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. نکالیے. سفیان الثوری رحمہ اللہ کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام سفیان ثوری, ابن اسحاق, ان تمام فقہا کا عمل ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا تھا. کیا تھا؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک راوی جو اس میں امام احمد ابن جو مرکزی راوی ہے, مرکزی راوی فرماتے ہیں سوالات مسائل امام احمد ابن حنبل بروایت ابو داؤد میں. ابو داؤد نے سوال کیا کہ نماز میں ہاتھ کیسے باندھے جائیں. تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ فوق السرہ قلیلا او تحت السرہ فلا باس, یعنی کہ ناف کے تھوڑا سا اوپر باندھے یا ناف کے نیچے باندھے, کوئی حرج نہیں. کیا فرما رہے؟ ناف کے تھوڑا سا اوپر باندھے یا ناف کے نیچے باندھے, کوئی حرج نہیں. اب یہ راوی امام احمد ابن حنبل بھی فتویٰ کیا دے رہے؟ ناف کے نیچے باندھنا جائز ہے. مطلب پہلا راوی امام احمد ابن حنبل جو مرکزی راوی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے راوی یحییٰ بن سعید القطان, یہ امام ابو حنیفہ کے فتوے پر فتویٰ دیا کرتے تھے. سفیان الثوری ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے, مطلب اس روایت کے پہلے تین راوی استاد شاگرد اور اس کے شاگرد سب کے سب ناف پر ہاتھ باندھنے پر, ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر متفق ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حدیث کا ایک راوی ہے سماک. سماک کے بارے میں سماک کے بارے میں المغنی میں علامہ ذہبی شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں, سب کو دکھ رہا ہے, ضعیف الحدیث, مضطرب الحدیث. کیا فرما رہے ہیں؟ ضعیف الحدیث فرما رہے, لکھ رہے ہیں, ائمہ کے اقوال نقل کر رہے ہیں. ضعیف الحدیث, مضطرب الحدیث. خود امام احمد ابن حنبل ان کو مضطرب الحدیث کہہ رہے ہیں. جن سے روایت لی ہے خود اس راوی کے بارے میں امام احمد ابن حنبل نے کلام کیا ہے. کیا لکھا ہے کہ سماک بن حرب مضطرب الحدیث ہے. یہ جرح و تعدیل, کتاب جرح و تعدیل, اس میں امام احمد ابن حنبل سے سوال کیا گیا سماک بن حرب کے بارے میں کہ وہ مضطرب الحدیث ہے یا نہیں. تو فرمایا نعم, مطلب ہاں ہے, مضطرب الحدیث ہے. سماک بن حرب مضطرب الحدیث ہے, مطلب ان کی حدیث میں اضطراب ہے. ان کی حدیثیں جو ہے کبھی کچھ, کبھی ناف کے نیچے, کبھی ناف کے اوپر. اب یہاں ناف کے اوپر بیان کر دیجیے, حالانکہ ان کے نیچے سبھی راوی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے. ٹھیک ہے. سماک بن حرب, شعبہ نے ان کو ضعیف کہا ہے. اسی لائن کے اوپر آپ پڑھیں گے نا تو اس میں لکھا ہے کہ سماک بن حرب کے پاس ایک امام آئے, جرح و تعدیل کے محدث آئے, تو انہوں نے دیکھا کہ سماک بن حرب کھڑے رہ کر پیشاب کر رہا تھا. کیا؟ سماک بن حرب کھڑے رہ کر پیشاب کر رہا تھا. تو انہوں نے اس سے کوئی بھی حدیث نہیں لی, کوئی بھی سوال نہیں کیا, اور واپس آ کر کے کہا یہ تو پاگل ہے,
जो खड़े रहकर पेशाब कर रहा है। क्या कहा? खड़े रहकर पेशाब कर रहा है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह अगर किसी को खड़े रहकर पेशाब करते देख लेते थे या रास्ते पर पेशाब करते देख लेते थे तो फौरन जरा कर देते थे। जरा मुफस्सर है ये, इससे अदालत साबित हो जाती है। इस बात का जिक्र अल्लामा खतीब बगदादी ने अपनी किताब अल किफाया में किया है कि खड़े रहकर पेशाब करना या रास्ते पर पेशाब करना ये जो है रावी की अदालत को खत्म कर देता है, साबित कर देता है। ऐसे रावी की रिवायत काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं सिमाक बिन हर्ब के बारे में। इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये हदीस में ज़ईफ है। सिमाक बिन हर्ब हदीस में ज़ईफ है और खुद इमाम सुफियान अस-सौरी जिन्होंने हदीस सिमाक से बयान किए फरमा रहे हैं ये ज़ईफ है। अपने उस्ताद के बारे में उनका फैसला क्या है? ज़ईफ है, फरमा दिया इन्होंने खुद अपने उस्ताद के बारे में। और जो शख्स अपने उस्ताद के बारे में ये बयान कर रहा है कि मेरा उस्ताद ज़ईफ है, खुद उनको पता है कि मेरा उस्ताद ज़ईफ है, ठीक है, तो फिर ये बात बिल्कुल पक्की हो जाती है क्योंकि उस्ताद और शागिर्द ये एक दूसरे के सामने होते हैं। किसी से सुनी सुनाई बात तो है नहीं। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह ने जरूर कोई ऐसी बात देखी होगी, कोई जरूर ऐसी कोई बात उनके बारे में मालूम होगी जिसकी वजह से सिमाक बिन हर्ब पर ये ज़ोफ़ का हुक्म लगाने पर मजबूर हो गए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका आखिरी रावी यानी सहाबी से पहले वाला कबीसा बिन हुल्ब। कबीसा बिन हुल्ब के बारे में अइम्मा जराह ताजिल फरमाते हैं कि ये मजहूल है, मतलब इसका कोई अता पता नहीं, इसका कोई अता पता नहीं है। इससे रिवायत बयान करने वाले सिर्फ सिमाक बिन हर्ब है। किसी की जहालत को रफा करने के लिए जरूरी है कि उससे कम 2 रावी रिवायत करें तो उसकी जहालत रफा होती है, और यहाँ पर सिमाक बिन हर्ब के अलावा इससे किसी ने रिवायत बयान नहीं की। अली इब्न अल मदीनी ने फरमाया मजहूल है। क्या फरमाया? मजहूल है। इससे सिवाय सिमाक के किसी ने भी हदीस बयान नहीं की। अब देखें, स्टार्ट से लेकर एंड तक तमाम के तमाम रावी या तो ज़ईफ है या तो नाक के नीचे हाथ बांधने वाले हैं, है ना? सही कहा ना? इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि सीने के पास हाथ बांधना, सीने के पास हाथ बांधना मकरूह है। इमाम अहमद इब्न हंबल क्या फरमाते हैं? सीने के पास हाथ बांधना मकरूह है। इमाम अहमद इब्न हंबल की जो फिक़ा है, हंबली फिक़ा, इसका मशहूर मजहब यही है कि नाक के नीचे हाथ बांधे जाए। फिक़ा हंबली का मशहूर मसलक ये है कि नाक के नीचे हाथ बांधे जाए। मैं अपने घर से नहीं कह रहा, मैं आपको शहादत के तौर पर इमाम गैर मुक़ल्लिदीन के घर से और उनकी किताबों से हवाले पेश करूंगा इंशाअल्लाह। देखिए मेरे पास एक किताब ज़ुबैर अली ज़ई साहब की। हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई साहब लिखते हैं अपनी किताब में कि हंबलियों के नजदीक मर्द और औरत दोनों को नाक के नीचे हाथ बांधने चाहिए। क्या कहते हैं? नाक के नीचे हाथ बांधने चाहिए। और उन्होंने हवाला भी दिया है, पढ़े क्या लिखा है? हंबलियों के नजदीक, हंबलियों के नजदीक, इसको मार्क कर दे। हंबलियों के नजदीक मर्द और औरत दोनों को नाक के नीचे हाथ बांधने चाहिए। इमाम अहमद इब्न हंबल का मसलक है नाक के नीचे हाथ बांधना, मशहूर मसलक, और मशहूर मसलक पर ही फतवे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इमाम अहमद इब्न हंबल की गवाही के सीने पर हाथ बांधना मकरूह है, सीने के नजदीक हाथ बांधना मकरूह है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास है अल मौसूआ, किताब का नाम अल मौसूआतुल फ़िक़हिया, जिल्द नंबर 27,
فرماتے ہیں کہ امام احمد سینے پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے، امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، بالکل صراحت کے ساتھ لکھا ہے سینے پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے. دیکھ لیں. اس کے علاوہ مسائل امام احمد ابن حنبل پر روایت ابو داؤد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ یکرہ ان یکون، مطلب کہ کراہت ہے سینے کے نزدیک ہاتھ باندھنا، سینے پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے. روایت بیان کرنے والا خود فتویٰ دے رہا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے، تو پھر ایسی روایت کا کیا اعتبار؟ ایسی روایتیں یا تو مضطرب مانی جاتی ہیں، ایسی روایتیں یا تو متروک مانی جاتی ہیں، ایسی روایتیں منسوخ مانی جاتی ہیں، یا ایسی روایتیں ضعیف مانی جاتی ہیں. اور اس کا احساس میرے بھائی ابو زید ضمیر صاحب کو بھی ہے. آخر میں حدیث کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند حسن درجے کی قرار دی جا سکتی ہے. اس کا احساس میرے بھائی ابو زید ضمیر کو بھی تھا کہ میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں یہ اس درجے کی نہیں ہے، اس کے لیے ہاں دی جا سکتی ہے. احتمال ہے، یہاں احتمال کا لفظ ہے. احتمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مطلب 50-50% چانسز ہے. انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں اتنا صاف نہیں لکھا ترجمے میں، لیکن احتمال کا جو لفظ عربی میں استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات بالکل واضح نہیں ہے، اس میں شک ہے کہ اس کی سند حسن درجے کی ہو. ٹھیک ہے، ہم سے مطالبہ صحیح حدیث کا، اور اپنے لیے ایسی حدیثیں جو یا تو ضعیف ہے یا جن کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ حسن ہو سکتی ہیں. اور میں نے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل کتابوں کے حوالے سے ائمہ اکرام کے اقوال سے ثابت کیا کہ اس حدیث کے 5-6 راوی جو ہے اس میں سے 3-4 جو ہے وہ تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے، ایک ایسا راوی جس کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں، اور ایک ایسا راوی جس کے بارے میں ائمہ جرح